آج میرے لیکچر کا موضوع ہے میر انیس کی مرثیہ گوئی اور یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سیلبس میں میر انیس کا مرثیہ شامل ہے، اور میر انیس نے بہت مرثیہ لکھے ہیں، بہت اعلیٰ پائے کے مرثیہ، اور مرثیہ نگاروں کی صف میں ان کا نام پہلے آتا ہے۔ بہت بڑے مرثیہ نگار۔ مرثیہ کیا ہے؟ جو عموماً حضرت امام حسین علیہ السلام یا ان کے خاندان سے متعلق عموماً کربلا میں جو شہید ہوئے ان پر جو نظمیں لکھی جاتی ہیں، ان میں درد کرب کا احساس ہوتا ہے یا ماتم کیا جاتا ہے اس شہادت کا، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ تو میر انیس نے ویسی نظمیں لکھی، ان کو الگ سے ایک صنف کا نام دیا گیا مرثیہ۔ میر انیس کا شمار اردو کے صف اول کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ انیس نے مرثیہ کو ایک اعلیٰ فن کا درجہ عطا کیا۔ صف اول کے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو مرثیہ نگاری، خاص کر مرثیہ کے حوالے سے۔ مرثیہ کو ایک اعلیٰ فن کا درجہ، مرثیہ کو ایک اعلیٰ فن کا درجہ کیا دیا کہ مرثیہ جو ہے اس کے فنی لوازم کو پورا کیا۔ یہ نہیں کہ نظم کہہ دی، اس میں رونا دونا یا کربلا کے واقعے پہ کی باتوں کا ذکر کرنا مرثیہ ہو گیا، بلکہ فن کے تقاضوں کا خیال رکھا ہے، جیسے مسدس میں لکھا جاتا ہے یا جو باقی چیزیں جو ہوتی ہے خیال رکھا جاتا ہے، ان کا انہوں نے خیال رکھا۔ انہوں نے مرثیہ میں فن شاعری کے ایسے عناصر شامل کیے جو ان سے پہلے نظر نہیں آتے، ایسے عناصر بھی شامل کیے جو بہت کم دکھتے ہیں اس سے پہلے اس مرثیہ کی شاعری میں۔ مسدس کی حیت مرثیہ کے لیے مستحکم کیا۔ مسدس کی حیت کو جو میں نے پہلے ہی کہا کہ مسدس 6 شعروں کی ایک بند کہا جاتا، اس کے بعد پھر 6 شعروں، اسی طرح یہ مسدس کی حیت ہوتی ہے مرثیہ کے لیے۔ تو مستحکم کیا میر انیس سے پہلے، اس سے پہلے بھی لکھی جاتی تھی مسدس میں یہ مرثیہ، لیکن میر انیس نے اس نے باقاعدہ طور پر اس کو اپنایا۔ انیس کو لفظوں کے انتخاب پر انیس کے لفظوں کے انتخاب و ترتیب کا بڑا سلیقہ ہے۔ ان کے کلام میں فصاحت بھی اور بلاغت بھی۔ لفظوں کا سلیقہ یہ شاعری میں ہونا چاہیے، اور نثر میں بھی، شاعری میں زیادہ تر، کیونکہ شاعری جو ہوتی ہے یہ سننے والے کو مطلب بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ لفظوں کا انتخاب ہونا چاہیے، مناسب لفظوں کا انتخاب۔ تو انیس کو اس پر بھی کمال حاصل ہے، اور فصاحت بھی اور بلاغت بھی وہ اسی سے آتا ہے۔ جب آپ صحیح لفظ اور صحیح ترکیب میں استعمال کرتے اسی سے فصاحت و بلاغت بھی آتی ہے۔ انیس نے زبان کو صاف ستھرا بنانے کی مسلسل کوشش کی، زبان بھی صاف ستھری بنانے کی کوشش کی۔ ان کا کلام فصاحت و وداقت، بلاغت، لطافت و نفاست کا دلکش آئینہ کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لفظوں کہاں پہ کون سا لفظ بہتر ہے، کون سا لفظ نہیں استعمال کرنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کیسی ترکیب لانی ہے، کس واقعے کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، کس شعر میں لانا ہے، تو ان چیزوں کا انہوں نے خیال رکھا ہے، تبھی ان کی جو مرثیہ ہیں وہ ایک دلکش آئینہ کھانا معلوم ہوتی ہے۔ انیس کے مرثی میں جذبات نگاری کا فن عروج پر ہے۔ جذبات نگاری بھی ان کے یہاں فن عروج پر ہے۔ انہوں نے ہر کردار کی نفسیات اور اس کے جذبات کو بالکل حقیقی انداز میں پیش کیا۔ ہر فرد کی نفسیات، جو بھی کردار مرثیہ کے ہیں جو کربلا سے متعلق ہیں، کہ ان کے جذبات کو حقیقی انداز میں پیش کیا۔ یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، چونکہ بعد میں بھول بھی سکتے ہیں یا ذہن سے نکل جاتے، کہ کربلا سے متعلق ہی ہے ان کے مرثیے، حالانکہ اس کے بغیر بھی کچھ مرثیے، شخصی مرثیے لکھے، جیسے گالے پر ایک مرثیہ لکھا گیا، یا کسی نے اپنی ماں پر کوئی مرثیہ لکھا، وہ بھی مرثیہ کی حیت میں لکھا، تو ویسے مرثیے بھی لکھے گئے۔ لیکن عموماً مرثیہ کا جب لفظ سامنے آتا ہے یا مرثیہ کی صنفی شناخت
تو ہمارے ذہن میں ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے کربلا یا حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت ذہن میں آتی ہے. اسی کے ارد گرد جو ان کو واقعہ پیش آیا کربلا میں، اسی کے ارد گرد یہ کہانی، یہ نظم لکھی جاتی ہے، مرثیہ جسے ہم کہتے ہیں. میر انیس کے مرثیوں میں خاندانی رشتے کی عکاسی بھی بڑی حسین اور جذباتی انداز میں ملتی ہے. خاندانی رشتے کی بھی عکاسی، جو رشتے آپس میں ان کا بھی ذکر ہے، یا جو واقعات پیش آئے کربلا میں، خاندان جو آپس میں رشتے دار تھے، مختلف کردار اس میں، ان کا بھی ذکر مطلب بڑے حسین انداز میں کیا، بڑی خوبصورت انداز میں. میر انیس کی کردار نگاری بھی لاجواب ہیں. کردار نگاری، چونکہ مرثیہ کے جو کردار ہیں ان کا مطالعہ ضروری ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے اوپر سے کردار کا نام پڑھا اور بس یہ جذب کرنا اس کردار کو، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، پھر آپ اچھا مرثیہ لکھ سکتے ہیں تاکہ مرثیہ میں آپ کو مدد ملے. یہ نہ ہو کہ آپ کرداروں کا نام ایسے 2 جملے پڑھ لیے اور کردار کو بھر دیا مرثیے میں اور اس کے متعلق کچھ لکھ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسے بہت فاحش غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ مذہب کا مسئلہ ہے، یہاں پہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو کردار نگاری بھی لاجواب ہے. کردار نگاری تبھی لاجواب ہوگی جب آپ کرداروں سے پوری طرح واقف ہیں، مرثیہ کے کرداروں سے، یا جو کربلا میں جن کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، یزید نے جو کیا، تو ان کرداروں کا مطالعہ بہت ضروری، چاہے وہ دشمن کے کردار ہوں، چاہے وہ اپنے کردار ہوں، یا جسے کہتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کے خاندان کے کردار. انہوں نے ہر کردار کی زبان سے وہی مکالمے ادا کرائے ہیں جو اس کردار سے مکمل مطابقت رکھتے ہیں. ہر کردار کی زبان سے وہی مکالمے، یا ہر کردار کا حلیہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. ان کی کردار نگاری کی ایک خصوصیت یہ بھی، انہوں نے گھوڑوں اور بے جان اشیاء کے تشخص کو بھی پیش کیا. یہ بھی میں بھول گیا تھا، چونکہ اس میں کردار گھوڑے بھی ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں، تو بے جان کردار جو ان کا بھی بہت مطلب ان کے تشخص کا بھی خیال رکھا ہے. مرثیہ میں مکالمہ نگاری بہت دشوار لیکن اہم کام ہے. مکالمہ نگاری، منظر نگاری، معاف کیجیے گا، منظر نگاری بہت دشوار لیکن اہم کام ہے. اہم کام ہے مکالمہ منظر نگاری، لیکن انیس نے اس میں بھی منفرد نظر آتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے اچھا کام کیا ہے. انہوں نے رزم بزم دونوں ہی کی بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے. رزم بزم، چاہے وہ محفل ہو چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، دونوں کی اچھی عکاسی کی ہے. صبح، دوپہر، شام، جیسے گھوڑے، سبھی مناظر کی تصویر کشی کی ہے. جنگ، تو ان چیزوں کی انہوں نے عکاسی کی ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں عکاسی کی ہے. ہر چیز کا خیال رکھا ہے. انیس کی واقعہ نگاری میں ایک خاص فنکاری ہوتی ہے. واقعہ نگاری میں فنکاری، واقعے کی مطلب تفصیل میں جانا، واقعے کو پیش کرنا، ادھورا واقعہ نہیں، یا جو ادھوری معلومات واقعے کے متعلق ہو اس سے بھی پرابلم ہو سکتی، اس سے بھی مشکلات ہو سکتی ہے مرثیہ نگاری. لیکن انیس کو چونکہ معاملات کی پوری تہ تک جاتے ہیں اور ان کو واقعات کی پوری تفصیل پتہ ہے، تو انہوں نے اچھے واقعات کی بھی اچھی تفصیل پیش کی ہے. ان کی زیادہ اس کی چند ایسی بات کو لطیف اشاروں کے ساتھ پیش کرتے جن میں تاثیر کی شدت ہوتی ہے. وہ واقعے کی تفصیل سے زیادہ اس کی چند ایسی جزیات کو لطیف اشاروں، وہ واقعے کی تفصیل سے زیادہ، واقعے کی تفصیل، اگر وہ تفصیل میں زیادہ جائیں گے تو نثر لکھنی پڑے گی یا اس میں بہت طویل ہو سکتی ہے مرثیہ. لیکن چونکہ لفظوں کا خیال اور قارئین، سامعین یا ناظرین یا جو بھی کہیں گے، جو مرثیہ سنتے پڑھتے یا کہیں پہ دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، سننے والے بھی سامنے اسٹیج پہ، تو ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں انہوں نے کچھ جزیات کو لیا، لیکن پہلی معلومات ہونی چاہیے سب چیزوں کی کہ کس چیز کو کون سی چیز اچھی ہے. مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر انیس کی مرثیہ اپنی لفظی و معنوی خوبیوں کی وجہ سے اردو شاعری میں اپنا اہم مقام کے حامل ہیں. مختصر طور پر ہم کہیں گے کہ میر انیس اردو کے بڑے مرثیہ نگار ہیں، اور ان کے مرثیہ اپنی لفظی و معنوی خوبیوں، ایک تو لفظی جو حیت ہے، لفظی حیت، اور دوسرا معنوی جو معنی اس کے اندر چھپے ہیں،
اردو شاعری میں اہم مقام کے حامل ہے، اردو شاعری میں ان کا اہم مقام ہے، اور یہ مرثیے ادب کا لازوال سرمایہ ہے، اور یہ جو مرثیہ ہیں ادب کے لازوال سرمایہ ہے، ادب میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ایک تو مذہب کے حوالے سے ان کی بہت اہمیت ہے، کربلا کے حوالے سے، دوسرا جب ادب کے حوالے سے ہم دیکھیں گے تو اس بنیاد پر بھی یہ کھڑے اترتے ہیں، جیسے لفظی اور معنوی جو ادب کا ایک بہت ہی بنیادی چیز ہوتے ہیں، لفظ اور معنی اچھے ہونے چاہیے فن کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی میر انیس کھڑے اترتے ہیں، ان کے جو مرثیے کھڑے اترتے ہیں۔ شکریہ۔